نبی کی شان کتنی عظیم ہے، یہ صرف میں آپ کو درود کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنو درود بھیجو، میرے پیغمبر پر درود پڑھو، میرے نبی پر درود پڑھو۔ اب درود پڑھنے سے فائدہ کتنا ہوتا ہے یہ بے شمار ہے، لا محدود ہے، بے حساب ہے۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے، ایک دو واقعہ انشاءاللہ میں بھی بیان کر کے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت پر تشریف لے جاتے ہیں تو معاملہ یہ ہوا کہ بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی اور کھانا سامنے نہیں آیا، تو آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا ماجرا کیا ہے، بڑی دیر ہو گئی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دراصل مچھلی لایا ہوں، بازار سے مچھلی خرید کر کے لایا ہوں، اور جب اس کو پکانے کے لیے آگ پہ رکھا جاتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے، اور جیسے ہی ہٹایا جاتا ہے آگ پھر جلنے لگتی ہے۔ اب یہ معمہ، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر بات کیا ہے۔ جیسے ہی ہاڈی مچھلی والی آگ پہ رکھی جاتی ہے آگ بجھ جاتی ہے، ہٹائی جاتی ہے آگ جلنے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مچھلی میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ مچھلی اللہ کے رسول کے سامنے لائی گئی تو غیب دان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابی، یہ مچھلی کبھی پکنے والی ہے ہی نہیں، یعنی تم پوری رات پورا دن کوشش کر لو یہ پک نہیں سکتی، اس کو آگ کبھی پکا نہیں سکتی۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ دراصل اس مچھلی کو جو تم بازار سے خرید کر کے لے کے آئے ہو یہ فلاں سمندر کی مچھلی ہے، اور اس سمندر میں ایک قافلہ جو ہے ناؤ پر جا رہا تھا کشتی پہ سوار ہو کر، میرے غلام اس میں سوار تھے، میرے عاشق اس میں سوار تھے، اور وہ تمام غلام یہ کام کر رہے تھے کہ مجھ پر درود پڑھ رہے تھے، یعنی مجھ پر درود بھیج رہے تھے۔ اور جب درود کی آواز اس مچھلی کے کان میں پہنچی تو یہ بالکل کشتی کے قریب آ گئی، ناؤ کے قریب آ گئی، اور دھیان لگا کر کے درود سننے لگی۔ اسی دوران میں اس آدمی نے جال لگایا اور یہ مچھلی اس میں پھنس گئی اور یہ بازار میں آ گئی، اور بازار میں سے تم نے خرید لیا۔ لہذا جس مچھلی کے کان میں درود پڑھنے والوں کا درود چلا جائے، درود کی آواز چلی جائے، تو اس کی برکت یہ ہے کہ اس کو دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ اور ہم تو الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، نبی کے نام لیوا ہے، اگر ہم نبی پہ درود پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ نہ تو ہمیں دنیا کی آگ جلا سکتی ہے نہ عذاب جہنم جلا سکتا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے کا ثمرہ ہے، یہ درود پاک پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہر صاحب ایمان عاشق رسول اپنے نبی پہ محبت کے ساتھ درود پڑھے گا تو انشاءاللہ یہاں کی بھی آگ سے محفوظ رہے گا، وہاں کی بھی آگ سے محفوظ رہے گا۔ یہ درود پاک پڑھنے کا انعام ہے دوستوں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ٹائم ملے بلکہ ٹائم نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ اس کی بے شمار حدیث میں اس کے فضائل و برکات آئے ہیں۔ اب آپ اندازہ یہ لگائیں کہ نبی کو اللہ نے کس شان کا مالک بنایا ہے، جب ان پر درود بھیجنے سے یہ سارے معاملے ہو سکتے ہیں، اتنی برکات مل سکتی ہیں، اتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو وہ عظیم ذات کس قدر حامل ہوگی، کس شان کی مالک ہوگی۔ ابھی تو ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ابھی تو درود کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مومن درود پڑھتا ہے تو اس کو یہ سارے فوائد عطا کیے جاتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی نظر عنایت اس پر ہوتی ہے، نظر رحمت اس پر ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسا نبی اللہ نے عطا کیا، بن مانگے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ امتی تو امتی، بہت سارے انبیاء کرام نے دعا مانگی ہے مولا مجھے ان کا امتی بنا دے،
मुझे इनके उम्मती में होने का शरफ अता फरमा दे। लेकिन आज अफसोस ये है कि चूंकि हमें बिन मांगे नेमत मिल गई है, इसीलिए नेमत का फकदान है, इसीलिए कदर नहीं हो रही है। वरना आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये माह मुबारक, ये माह रबीउन नूर, हमारे आका की मिलाद इसमें मनाई जाती है, आपकी विलादत की खुशी मनाई जाती है। यौम मिलाद क्या है, यौम विलादत क्या है? जो हम अपने बच्चों का बर्थडे करते हैं, यौम पैदाइश मनाते हैं, यौम मिलाद मनाते हैं। जरा है मुसलमानों, गौर तो करो, हम अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं तो शान से मनाते हैं, शौकत से मनाते हैं, और वो भी अपने उस बेटे या बेटी का मनाते हैं जिसके मुस्तकबिल के बारे में हम बेखबर हैं। हमें कोई खबर नहीं है कि ये औलाद फरमाबरदार होगी या नाफरमान होगी, लायक होगी या नालायक होगी, या क्या होगी क्या नहीं होगी, हमें उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं। लेकिन हर बाप उसका बर्थडे शान से मनाता है, शौकत से मनाता है। लेकिन कुर्बान जाइए अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि वो नबी जो हमें अता किया गया है, जब उनकी पैदाइश होती है, इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, हम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, हमारा वजूद भी नहीं था, लेकिन वो नबी जब दुनिया में आता है तो सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं, और जो उनकी ज़बान से कलमात अदा होते हैं वो हम गुनहगारों के लिए होते हैं। रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, मेरे मौला मेरे उम्मतियों को माफ कर दे, मेरी उम्मती की मगफिरत फरमा दे। अब आप ये बताएं, जिस बच्चे का हम बर्थडे मनाते हैं उसके बारे में कोई खबर नहीं, लेकिन नबी के बारे में खबर है कि ये नबी हमारे नबी है, हमारे पैगंबर है, हमारी शफाअत का जरिया है, हमारी मगफिरत करवाएंगे। और वो नबी दुनिया वालों को पैगाम भी दे रहे हैं कि उम्मती से कितनी मोहब्बत है, किस कदर मोहब्बत है कि पैदा होते ही रब की बारगाह में दुआए मगफिरत हमारे लिए की जा रही है। आज हम शराबी हैं, आज हम पापी हैं, आज हम मुजरिम हैं, न जाने कौन कौन से गुनाहों के दलदल में हम जा रहे हैं, मगर हमारा नबी खुदा की कसम हम जैसे गुनहगारों के लिए दुआए मगफिरत कर रहा है। और जब आज ऐसे नबी की विलादत आती है, ऐसे नबी का बर्थडे आता है, ऐसे नबी का यौम पैदाइश आता है, तो क्या उम्मती का ये फर्ज नहीं बनता है कि अपने नबी की विलादत के मौके पर ऐसी धूम मचा दे, ऐसी धूम मचा दे, ऐसी खुशियों का इजहार करे जो नबी की बारगाह में मकबूल हो जाए। तो हमें और आपको जरूर करना है। और नबी की मोहब्बत में हम जब नबी को तोहफा दें, जब हमारे घरों में बर्थडे होता है तो गिफ्ट भी लाया जाता है, बच्चे को तोहफा भी दिया जाता है। कभी कभी तो एक तोहफा ऐसा होता है जो हम अपने हिसाब से देते हैं, और कभी कभी कोई तोहफा ऐसा है कि जो बच्चा खुद डिमांड करता है कि अब्बू आज मेरा बर्थडे है और आज मेरी बड़ी ख्वाहिश है, आज मुझको ये गिफ्ट चाहिए, ये गिफ्ट ला के आप देना। तो बाप कहीं ना कहीं से इंतजाम करके बच्चे के लिए वो गिफ्ट ला के देता है कि मेरे बच्चे की खुशी इसमें है, और जिस चीज में मेरे बच्चे की खुशी है उसी में मेरी भी खुशी शामिल है। कहीं ना कहीं से वो इंतजाम करके ला के देता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब हम बेटे के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और करते भी हैं, तो आज यौम मिलाद है, आज यौम पैदाइश है, वो मुबारक महीना चल रहा है, और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल मेरे आका को आए हुए हो रहा है। इस पे तो हमें चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कि आज हम नबी का यौम मिलाद अगर मना रहे हैं, नबी का बर्थडे मना रहे हैं, तो हम नबी को क्या गिफ्ट पेश करें, नबी को क्या तोहफा दिया जाए कि नबी हमारे खुश हो जाए, अल्लाह हमारा खुश हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले अर्ज किया है कि एक गिफ्ट हम बगैर मांगे अपने बच्चे को देते हैं, और एक गिफ्ट वो होती है जो बच्चा कहता है कि अब्बू मुझे ये लाके दिया जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब नबी की बात है, नबी के बारे में आप देखें, हम नबी को कैसा गिफ्ट देना चाहते हैं, हम नबी को क्या तोहफा देना चाहते हैं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया, साफ लफ्जों में इरशाद फरमा दिया, ऐ मेरे उम्मतियों, नमाज पढ़ने में मेरी आंखों की ठंडक है, यानी मेरी आंखों का करार, मेरे दिलों का सुकून नमाज में है। अब अगर उम्मती नमाज पढ़ेगा तो आका की आंखों में ठंडक होगी, आका को सुकून मिलेगा, आका को करार आएगा। तो आज हर उम्मती की जिम्मेदारी है कि जब मेरे आका खुद तोहफा मांग रहे हैं, खुद गिफ्ट मांग रहे हैं कि मुझे अगर ये तोहफा दिया जाए
تو میں خوش ہو جاؤں گا, میری آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے گی, میرے دلوں میں قرار آ جائے گا. تو آج امتی کہاں ہے؟ نبی کا نام لینے والا تو ضرور ہے, مگر آج ہماری نمازوں کا پتہ نہیں ہے. آج ہماری نمازیں ہم سے دور ہو رہی ہے. مسجد مرثیہ خواہ کی نمازی نہ رہے. آج اذان دینے والا اذان دے دیتا ہے, نماز پڑھنے والے نظر نہیں آتے. بس سوچ کا فرق ہے, ذہن کا فرق ہے کہ ہم اپنے آقا کی تعلیم پہ غور نہیں کرتے. اپنے آقا کی ولادت کے موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لائٹ لگا دیا, ہم نے جلوس کر لیا, ہم نے جلسہ کرا لیا, ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے, ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے. اے میرے سنی مسلمانوں, اس کا ثواب ضرور ملے گا, اس کا صلہ ضرور ملے گا, لیکن مقصد کیا ہے؟ پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ولادت کا مقصد کیا ہے؟ اگر اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل نہ کیا جائے تو بیکار ہے. اگر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کی جائے تو بیکار ہے. اگر سیرت مصطفیٰ کو اپنایا نہ جائے تو بیکار ہے. آج 1500 سالہ ہے. آج 1500 سالہ کے موقع پر ہر صاحب ایمان کو, ہر مومن کو اپنے اپنے دل میں یہ نیت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے. اے میرے نبی, اے ہمارے پیغمبر, آج تک ہم نمازوں سے کوسوں دور رہے ہیں, لیکن آج آپ کا 1500 سالہ جشن ہے, یوم ولادت ہے. ہم آپ کو نماز پڑھ کر کے تحفہ پیش کریں گے, ہم گناہوں سے توبہ کر کے تحفہ پیش کریں گے, ہم نیک بن کر کے تحفہ پیش کریں گے, ہم برائی سے دور رہ کے تحفہ پیش کریں گے. آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں کیسا ماحول ہے, کیسا فتنہ ہے. خدا کی قسم یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے, ہمارے بدعمالیوں کی دین ہے. مگر اس کے بعد بھی مسلمان, اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی مسلمان سیدھے راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جلوس کرتے ہیں, ہم میلاد مناتے ہیں, ہم جلسے کا انعقاد کرتے ہیں, وہیں پر نبی کی تعلیم کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرے, ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی کوشش کرے, تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب, ہماری آخرت بھی کامیاب ہو.